ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے طلباء میں اچھی عادتوں اور تخلیقی جذبے کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ ایک صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ سلور اوک انٹرنیشنل اسکول کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے طلباء میں اچھی عادتوں اور تخلیقی جذبے کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ ایک صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ سلور اوک انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے ہندوستان میں نوجوانوں کے لیے ایک روشن ویژن کے عنوان پر منعقدہ سمپوزیم سے انہوں نے ویڈیو کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے طلباء میں مطالعے کی عادت ڈالنے اور تحفوں میں کتابیں دینے کی روایت کو عام کرنے کی تلقین کی۔ گورنر نے بتایا کہ جب وہ چوتھی جماعت کی طالبہ تھیں، ان کے والد مطالعے کے ذوق کو بڑھانے کے لیے اچھی کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے طلباء کو امتحانات کے خوف سے باہر لانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی لکھی گئی کتاب گریٹ ویریئرز پڑھنے کا مشورہ دیا۔ گورنر نے کہا کہ بچوں کو بڑوں کی عزت، احترام اور تعظیم اور خاندانی روایات سے روشناس کروانا بھی ضروری ہے۔ سلور اوک انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر سیتا مورتی اور دوسروں نے بھی مخاطب کیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر صدر اویسی نے آج صبح بھولکپور ڈویژن میں سیوریج کی نئی لائن کی تنصیب کے کام کا معائنہ کیا۔ اس کام پر 7 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے جو کہ تکمیل کے قریب ہے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ بھولکپور میں 12 کروڑ روپے کے مصارف سے پانی کی نئی لائن نصب کرنے کے منصوبے کو خطیت دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارپوریٹر عقیل احمد، بلدیہ اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی قائدین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ آج صبح 6:30 بجے میں بھولکپور کو آیا ہوں، بھولکپور بلدی وارڈ میں، اور یہاں پر ہمارے متعلقہ رکن بلدیہ جناب عقیل صاحب اور مجلس اتحاد مسلمین کے ذمہ داران شریف صاحب، یامین خان صاحب اور دیگر صدر و معتمدین کے ساتھ اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ میں نے یہاں پر دورہ کیا، کیونکہ عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بھولکپور کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک نئی سیوریج لائن پورے بھولکپور میں ڈالی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پانی کی لائن کا۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بھولکپور وارڈ میں 7 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی سیوریج لائن کا کام 90% مکمل ہو چکا ہے۔ ایک 10% کام باقی ہے، گریو یارڈ قبرستان سے لے کے جانے کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پورے بھولکپور میں ایک نئی سیوریج لائن ڈالی جا چکی ہے، 10% کام ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ یہاں پر نئی پانی کی لائن پورے بھولکپور وارڈ میں ڈالی جائے گی۔ تو مجھے یہ بتاتے بڑی خوشی ہوئی کہ 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی لائن منظور ہو چکی ہے، پائپ بھی یہاں پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے 8-10 دن کے اندر نئی پانی کی لائن کا کام بھی جلد سے جلد شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھولکپور میں 2009 میں ایک بڑا ہی واقعہ ہوا تھا اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ تو الحمدللہ آج یہ نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی 12 کروڑ کی لاگت سے، انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 2 بڑے اہم کام مکمل ہونے کے بعد بھولکپور میں جو بہت بڑی تکلیف بنی ہوئی تھی، اور خاص طور سے اس وارڈ میں بڑی بڑی پتلی گلیاں ہیں، چاہے محمد نگر ہو یا دوسرے ہمایم کا علاقہ ہو، ہمایم گلی بولتے، تو ان تمام پتلے گلیوں میں واٹر ورکس کے عہدیداروں نے بڑی مشکل سے اور بڑی قابلیت کے ساتھ وہاں پر یہ سیوریج لائن کا کام مکمل کیا، اور مجھے یقین ہے کہ پانی کی لائن کا کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کے تعاون سے مکمل ہوگا۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ عنقریب میں وزیر بلدی نظم و ضبط جناب کے ٹی راما راؤ صاحب یہاں پر خود آئیں گے۔ میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آ کر یہ 12 کروڑ کی پانی کی لائن اور سیوریج لائن کا جو کام مکمل ہو چکا ہے وہ اس کا معائنہ کریں اور پانی کی لائن کا سنگ بنیاد رکھیں۔ اور جب وہ آئیں گے یہاں پر بھولکپور میں، تو میں بھولکپور کے عوام کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 کے اسمبلی الیکشن میں بھی ہم نے حکومت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ سیوریج اور پانی کی لائن ڈالی جائے گی۔ الحمدللہ
वो मंजूर हुआ है। तो जनाब KTR मराव वज़ीर बल्दी नज़म यहाँ पर आकर इस वाटर लाइन का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ उस दिन बहादुरपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से लेकर आराम घर तक एक फ्लाईओवर ब्रिज है 520 करोड़ की लागत का, उसका भी संग बुनियाद डालेंगे। और साथ ही साथ मिरालम टैंक में एक म्यूज़िक फाउंटेन का भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मंजूर हो चुका है, उस काम का भी इफ्तिताह होगा। पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से, अराकीन बल्दिया सदर मुतमरीन तरफ से की जा रही है कि आवाम के सहूलत के लिए जो ख़ास तौर से बल्दी बरक़ी या बरसानी के काम हैं उसको पूरा किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलापुर के तमाम मजलिस के सदर मुतमरीन को, ज़िम्मेदारों को कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिश की वजह से ये तमाम काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे वाटर वर्क्स के MD साहब का और ख़ास तौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको बार बार उनकी तवज्जो दिहानी दिलाई, हमारे लोग जाकर मिले और उन्होंने भी बराबर अपनी इस काम को टेकअप किया, उसको मंजूर किया। अस्सलाम वालेकुम। साबिक मरकजी वजीर जी वेंकट स्वामी की 91वीं यौम पैदाइश के मौके पर BJP ने ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली के लक्ष्मण और दूसरों ने काका के मुजस्समे की गुलपोशी की। तेलंगाना जन समिति के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम नलगुंडा, वरंगल और खम्मम के ग्रेजुएट हल्के से कानून साज काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने आज ऐलान किया। वाज़ेह है कि कोदंडाराम ने पहले ही नलगुंडे में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने मुलाजमतों से मुतालिक इलामे की इजराई में ताखिर पर TRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तकारीर से बेरोजगार ग्रेजुएट्स काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। तेलंगाना जन समिति के सरबराह ने कांग्रेस से तायद तलब की है, लेकिन कांग्रेस ने इस नशिस्त पर मुकाबला करने का फैसला किया है। AICC के इंचार्ज मलकम टैगोर ने भी ऐसा ही इशारा दिया है। TRS और BJP भी ताकत आजमाई करने का इरादा रखती है। ग्रेजुएट हल्के से मुंतखब 2 अरकान की मियाद 29 मार्च को ख़त्म होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही वोटर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद P परवीनिया के हमरा रेड हिल्स डिवीज़न के तहत मुख्तलिफ इलाकों नामपल्ली, गुडशेड, बाजार घाट, रेड हिल्स, AC घाट वगैरह का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का बयान किया। उन्होंने आने वाले बल्दी चुनाव से कबल इन तमाम कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी लोगों ने इन इंतखाबात से कबल बल्दी अहदेदारों के दौरे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इलाके में 5-7 से कई काम मोरिद इल्तिवा में हैं, लेकिन अचानक दौरों और कामों में तेज़ी हैरत का सबब बनी हुई है। इस दौरे के मौके पर कॉर्पोरेटर में सुबान और दूसरे मजलिस से कायदीन भी मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह जोनल कमिश्नर खैरताबाद के साथ एक तफसीली दौरा किया गया। रेड हिल्स डिवीज़न और विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न का जितने भी पेंडिंग वर्क्स थे उसके लिए उनको ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। ख़ास तौर से ये जो बारिश आने के अंदर वाटर स्टैग्नेशन का उसके ऊपर और जो डैमेज रोड्स थे उसके ऊपर तमाम के ऊपर इसको ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। मैं मेरे साथ में रेड हिल्स कारपोरेटर जनाब खान साहब, विजयनगर कारपोरेटर ज़फ़र खान साहब और अपने वसीम साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आए दिन अवाम के दरमियान में रहती है और अवाम की तकलीफ को समझते हुए उसको हल करने की पूरी कोशिश करती है। मैं आपके चैनल के जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। बहुत कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मुसीबतज़दा अफराद की मदद करने पर सलाला वेलफेयर सोसाइटी और बारकस बैतुल माल के अरकान की सराहना की गई और उनकी गुलपोशी की गई। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट उबैद जमील, हबीब अबू बकर, साबिर बिन मनखिश, शमा न्यूज़ चैनल के मोहम्मद उबैदुल्लाह के अलावा मंसूर सादी और हबीब फहद भी इस मौके पर मौजूद थे। याकूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार बल्दी डिवीज़न के मदीना नगर B ब्लॉक और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए
ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. مقامی عوام نے برقی کے مسائل کے علاوہ سڑکوں کی مرمت اور کچرے کی نکاسی کے مؤثر انتظام کی درخواست کی. انہوں نے قریب میں نالے کی تعمیر کے کام کا معائنہ بھی کیا اور اسے جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. اس دورے میں مقامی کارپوریٹر واجد علی خان، صدر ابتدائی مجلس خواجہ احمد حسین، فروٹ رفیق اور دوسرے بھی ان کے ہمراہ تھے. کے بندی ڈیزن ریل بازار علاقے میں آج مدینہ نگر ضلع کا دورہ کیا گیا. نقیب ملت بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی ہدایت پر ایریا کارپوریٹر واجد علی خان صاحب کے ہمراہ ابتدائی کے صدور متمنی بلدی برقی آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر دیرینہ یہ ہے کہ یہاں کے نالے کی ڈیسلٹنگ نہیں ہوئی اس سال. یاقوتپورے میں 2-4 جگہ ہے یا نالوں کی ڈیسلٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے ایک جویدپورے کے نالے کی ڈیسلٹنگ ہوئی. اس کی وجہ سے پورے نالوں سے تھوڑی راحت ملی اطراف کے لوگوں کو. اس بارش کے سیزن میں ایک وقت یہ بستی میں تھوڑا پانی اوور فلو ہو کے آیا. مزید ہم نالوں کے تعلق سے وسیع اور بڑے پیمانے پر اسٹیمیٹ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کام ہونے کے بعد عوام کو کئی سالوں تک راحت ملے گی. اور الیکٹرک پولس کے تعلق سے لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں پہ بعض گھروں کو لگ کے الیکٹرک کے پول ہے، گھروں کے اوپر سے ایچ ٹی کی لائن جا رہی ہے، اس کو چینج کرنے کے واسطے الیکٹرک کے انجینئرس کو اس کو پابند کیا گیا ہے جلد سے جلد اس کو چینج کرنا. جو گھروں پہ پول جا رہے ہیں مکینوں کے لیے خطرہ ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے. سیوریج کی لائن کے تعلق سے بھی 1-2 گلیوں میں بتایا گیا، وہاں کے انجینئرس کو بتا دیا گیا کہ سیوریج کے اسٹیمیٹ بنا. روڈ کے تعلق سے ایریا کارپوریٹر واجد علی خان صاحب کئی پرپوزل یا ایریا کے بستی کے داخل کرے ہوئے ہیں. منظوری کے مراحل میں انشاءاللہ جیسے منظور ہوگا اور ٹینڈر ہوگا کام کا آغاز ہوگا. وقتاً فوقتاً بندی برقی آبرسانی وسائل کی یکسوئی کے لیے جہاں کہیں بھی عوام شکایت کرتی ہے بر وقت ان کی شکایت کو پورا کرنے کے لیے ایریا میں جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں اور صدر مجلس کی ہدایت پر اس کی منظوری لے کر فوری کام کراتے ہیں. آپ کے چینل کے ذریعے پھر عوام سے اپیل کرتا ہوں خصوصاً یاقوتپورے کی کہ اگر کوئی مسائل ہے تو آپ ڈائریکٹ کارپوریٹر کو، صدور معتمدین کو یا مجھے اطلاع دے سکتے ہیں. آفیسروں کے ساتھ دورہ کر کے آپ کی شکایت کو دور کیا جائے گا. شکریہ. قطب اللہ پور کے TRS رکن اسمبلی ویواکند نے پیدما نگر میں آج صبح ریونیو عہدیداروں کی طرف سے انہدامی کارروائی پر شدید احتجاج کیا اور اس کے ذمہ دار ولیج ریونیو آفیسر شام کے تبادلہ کروانے کا تیقن دیا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ ولیج ریونیو آفیسر انہیں ہراساں کر رہا تھا اور رشوت بھی طلب کر رہا تھا. رشوت نہ دینے پر اس نے آج صبح انہدامی کارروائی شروع کی. ویواکند نے کہا کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسی کارروائی کو آئندہ برداشت نہیں کریں گے. ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو نے آج گریجویٹ حلقے محبوب نگر، حیدرآباد اور رنگاریڈی کے لیے ووٹر رجسٹریشن کے کام میں تیزی پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کی. وہ ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی کونسل کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے تھے. انہوں نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ کالونی اور بستی بستی جا کر ووٹرز کی شناخت کریں اور جو 2017 تک گریجویٹ ہو گئے ہیں انہیں الیکشن کی اہمیت سے واقف کروائیں. ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ GST میں ریاست کا جو حصہ ادا شدگی ہے وہ فوری جاری کرے. ہریش راؤ BR کے بھون سے GST کونسل کے اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حصہ لے رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ مرکز 2,500 کروڑ روپے تلنگانہ ریاست کو باقی ہے. بار بار نمائندگی کے باوجود مرکز یہ رقم جاری نہیں کر رہی ہے. انہوں نے مرکزی حکومت پر ریاستی حکومت کے ساتھ ناانصافی کرنے کا الزام عائد کیا. اس اجلاس کی صدارت وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کی، جس میں تمام ریاستوں کے وزراء فائنانس شریک تھے. تلنگانہ حکومت کی طرف سے ہریش راؤ کے علاوہ جن لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ان میں چیف سیکرٹری سومیش کمار اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار شامل تھے. ریاستی کانگریس نے نظام آباد میں آنے والے مجالس مقامی کے انتخابات کے سلسلے میں ZPTC ارکان اور کونسلروں کو خریدنے کا TRS پر الزام عائد کیا. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی اور سابق وزیر شبیر علی نے بتایا کہ کانگریس پارٹی اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے رجوع ہوئی ہے اور اسے اس سیاسی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. شبیر علی نے کہا کہ قانون مخالف انحراف کے تحت مجالس مقامی کے ارکان انفرادی طور پر دوسری پارٹیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر انہیں دوسری پارٹیوں میں شامل ہونا ہی ہے تو انہیں پہلے اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا پڑتا ہے. جی ہمارے کینڈیڈیٹ سبھاش ریڈی جی یہاں بیٹھے آپ سے ڈیٹیلز میں کہے کہ لوکل باڈی الیکشن یہ پنچایت راج ایکٹ 73-74 کے تحت
जो कोई भी कारपोरेटर, जिला परिषद मेंबर, मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट, म्युनिसिपल काउंसलर, ये पार्टी के टिकट पे जो लोग भी जीते हैं, जिस पार्टी पे भी जीते हैं, वो उनका टाइम, उनका मियाद खत्म हुए तक उसी पार्टी में रहना, वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि पार्लियामेंट और असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के बाद बदल सकते हैं बोल के इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसके अंदर तो क्लैरिटी है, जिस दिन खंडवा पार्टी बदले उसी दिन कलेक्टर को अख्तियार है उनको डिस्क्वालीफाई कर देना। ये बात हमने यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन सबूत के साथ दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को दे दो, कामारेड्डी कलेक्टर और निजामाबाद कलेक्टर को भी दिए हैं, वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से बाजार में भैंसों की, बकरों की खरीदी हो रही, उससे भी बदतर तरीके से ओपन मार्केट में, ओपन बाजार में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 14 लाख कीमत के साथ इनको खरीदा जा रहा है। और ओपनली केटीआर, कविता, कैंडिडेट, अदर पार्टी के लोगों को उनका खंडवा डाल रहे हैं। इसकी तस्वीर भी आपको हम बता चुके हैं कि इस तरीके से ये टोटल इलीगल है कि कोई भी किसी दूसरे जमात को लोकल बॉडी में नहीं डाल सकते। ये डालने का सबूत देने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हुकूमत नहीं कर रही है। इससे जाहिर है कि केसीआर अपनी बेटी को जिताने के लिए सारे खवानीन को खत्म कर रहे हैं और सारे इलेक्शन के जो नियम, जो कानून है, उसको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। तो ये बाप बेटी बेटा के जो तानाशाही है, हम चीफ इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। उसके बाद आप मीडिया, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। जमहूरियत को मिलकर, डेमोक्रेसी को हम सब बचाएंगे और इलेक्शन को बचाएंगे। थैंक यू।